فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے کہ وہ رفعت تک پہنچے، اجازت دی ہے کہ وہ بلندیوں پر پہنچیں۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام ان گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ یہ جو تسبیح کرنے والے کون ہیں؟ کہا رجال، مردان خدا، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں تجارت اور خرید و فروش اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ایک سوال اس میں بیوت کے حوالے سے ہے کہ یہ گھروں کی بات کیوں ہو رہی، کیوں انسان کی بات نہیں ہو رہی؟ اللہ تو ڈائریکٹ انسان سے بات کرتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں تزکیہ کرتا ہوں، میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن یہاں پہ گھروں کی بات آ گئی۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ کیا یہی جو چھت بن جاتی ہے، دروازے لگ جاتے ہیں، دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے، کیا اس کو گھر کہتے ہیں یا گھر کچھ اور ہے؟ ابن فارس مشہور لغت دان ہے، وہ کہتے ہیں معجم المقاییس اللغہ، بڑی اچھی کتاب ہے، بہت زبردست ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ یہ کہتا ہے کہ الباء والیاء والتاء یہ معنی الملجا والمآب ومجمع الشمل، کہتا ہے کہ بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ بے سہارا آدمی، تھکا ہوا آدمی آ کر جہاں پہ پناہ لیتا ہے، جسے ہم سرپناہ کہتے ہیں، جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ومجمع الشمل، جہاں پہ لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور گھر کی جو مادی چیزیں ہیں، مٹیریل ہیں، ان سے ان کا تعلق کم ہے، انسان سے اور اس کے اندر رہنے والوں سے اس کا تعلق زیادہ ہے۔ تو بس گھر کی جو ماہیت ہے وہ اس کے مٹیریل سے نہیں تشکیل پاتی، بلکہ انسان جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں وہ اس گھر کی حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مٹیریلز کی طرف ناظر نہیں ہے کہ وہ گھر کس چیز کا بنا ہوا ہو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اس گھر کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ اب دیواریں کس چیز کی ہیں؟ کوئی اس کی اہمیت نہیں، کیسی دیواریں ہوں تو دیواریں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن گھر ایک ہے۔ گھر کی حقیقت اس کے صاحبان سے تشکیل پاتی ہے، صاحبان بیت سے تشکیل پاتی ہے۔ وہ افتخار عارف صاحب کا شعر ہے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ اس غزل کا آخری شعر بھی اگر مجھے یاد آ جائے تو بہت اچھا ہے، کہتے ہیں میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ تو قرآن میں اور بعض روایات میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بیوت یعنی اللہ کے گھر، اور اس میں سب سے بڑا گھر کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنا وہ کیا ہے؟ مکہ میں ہے، کعبہ ہے۔ اب یہ اول بیت، یہ اول تاریخی ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ آیات جو اسی کی مؤید ہیں وہ یہ ہیں کہ اس بیوت سے مراد 4 بڑے گھر ہیں۔ یہ 4 بڑے گھر بھی سارے مسجدیں ہی ہیں، اللہ کے گھر ہیں، لیکن بنانے والا کون ہے؟ نبی ہے۔ سب سے پہلا گھر مسجد حرام ہے، کعبہ ہے، اس لیے کہ ان کو 2 نبیوں نے تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل مدد کر رہے ہیں، ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں۔ کہا کہ دوسرا گھر بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کو کس نے تعمیر کیا؟ سلیمان پیغمبر نے تعمیر کیا۔ یہ بھی پیغمبر کی تعمیر ہے، اگرچہ ہمارے ہاں سلیمان پیغمبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تورات میں سلیمان نبی نہیں ہے، بادشاہ ہیں، ان کو وہ بادشاہ کہتے ہیں، نبی نہیں کہتے۔ تیسرا اور چوتھا ہمارے نبی نے تعمیر کیا۔ کہا مدینے میں 2 مسجدیں ہیں جو نبی نے تعمیر کروائیں، ایک کا نام مسجد قباء ہے، دوسری مسجد پھر جب مدینہ کے اندر داخل ہو گئے تو وہاں پہ مسجد نبی بنا۔ یہ 4 مساجد ہیں۔ اب امام باقر علیہ السلام سے جب ہم دیکھتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو اہل سنت نے بھی نقل کی، زیدیہ نے بھی نقل کی، شیعہ نے بھی نقل کی، یعنی تفسیر فرات کوفی جو زیدیہ کی کتاب ہے، اسی طرح تفسیر مثلا حسکانی شواہد التنزیل اہل سنت کی ہے، اسی طرح ہمارے شیعہ میں تفسیر قومی ہے۔ تو اس میں
ایک قول ہے مجموع البیان میں بھی ایک قول کے طور پر نقل ہوا، فرمایا یہ جو بیوت ہیں جنہیں اللہ نے بلند کیا ہے، فرمایا یہ بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں اللہ نے بلند کیا۔ وہی جہاں ہم کہتے ہیں نا مکان کی قیمت مکین سے ہوتی ہے۔ تو سائل نے پوچھا، بیت فاطمہ کی طرف اشارہ کر کہا یہ گھر بھی وہی ہے جسے اللہ نے بلندی عطا کی؟ فرمایا ھذا بل ہی من افاضلھا، یہ ان گھروں میں سب سے افضل گھروں میں سے ہے۔ مکین کی وجہ سے مکان بلند ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے یہاں پہ بیت کی بات کی ہے نا، اس میں تربیتی نکتہ ہے کہ یہ جو انسان بنتے ہیں، انسان ایسے ہی پودوں کی طرح زمین سے نہیں اگتے۔ انسان جو بنتے ہیں، انسان جو نشو و نما پاتے ہیں، انسان جو تشکیل پاتے ہیں، شخصیتیں جو بنتی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی فکری بنیاد کیا ہے، ان کی اخلاقی بنیاد کیا ہے، آج کی سائیکالوجی کیا ہے، یہ سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ انسان کی شخصیت اس کے گھر سے بنتی ہے، اس کی تربیت سے بنتی ہے۔ انسان کی تربیت میں 7 سال جو ابتدائی ہیں وہ بہت ہی بنیادی قسم کے ہیں۔ انسان کی شخصیت جو اس کے اندر آرزوئے کمال جنم لیتی ہے، وہ اس کی بنیادی ان عقدوں کی وجہ سے یا ان کو بنیادی ان کمبود کی وجہ سے جو اس کے بچپن میں اسے احساس ہوتی ہے، آرزوئے کمال تشکیل پاتی ہے۔ وہ کس چیز کو کمال سمجھتا ہے اور کتنا اس کے لیے تیار ہے اپنے آپ کو آگے لے جانے کا، یہ اس کا وہ بچپن اسے عطا کرتا ہے۔ تو بیت کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ بیت، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اگر ہم اس کو تعمیم دینا چاہیں، اس لیے کہ اللہ نے مطلق رکھا، اللہ نے نہیں کہا مساجد، اللہ کہہ سکتے تھے، ہاں جی، کیوں نہیں فرمایا فی مساجد اذن اللہ ان ترفع، کتنا اچھا جملہ ہے، مساجد جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند کی، فی بیوت الانبیاء التی اذن اللہ ان ترفع، نہیں کہا، مطلق ہے، اصولی لوگ تشریف فرمائیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اذن دیا کہ وہ بلند ہو جائیں۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں یہ یذکر فی اسمہ بمنزلۃ السبب، یہ اس سبب کے مقام پر ہے، یہ اس نازل منزلہ سبب ہے، یعنی علت اور وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ علت کیا ہے کہ وہ اسے رفعت ملتی ہے، یہ رفعت اس وجہ سے ملتی ہے کہ ان گھروں کے اندر سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر وہ تعلق ہے جو انسان کا خدا سے جڑتا ہے۔